اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آئیے نماز سیکھیں کے سلسلہ میں جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے جلسہ۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے اور سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ فرماتے جہاں تک کہ پوری طرح بیٹھ نہ جاتے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 284، سنن ابو داؤد نمبر 850، سنن ابن ماجہ نمبر 898 اور مسند احمد 1697۔ مذکورہ احادیث مبارکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا فرماتے تھے وہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی۔ معزز سامعین، میں نے آئیے نماز سیکھے کے سلسلہ میں اب تک تقریباً 1 درجن سے ویڈیوز بنا کے لوڈ کیے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ نماز میں یہ سمجھتے ہیں کہ لذت نہیں آتی، خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتی، میری ان ویڈیو کو ایک دفعہ ضرور اللہ کی رضا کی خاطر دیکھیں، اور اگر آپ کو ان سے کچھ استفادہ ہو تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کو، عزیز و اقربا کو ضرور شیئر کیجئے، سینڈ کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ میری بات سیکھو، اس پہ عمل کرو اور اسے آگے پھیلاؤ۔ جہاں تک جو سامعین میرے تعارف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں ایک ادنا مسلمان، ایک طالب علم کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں تقریباً 35 سال سے درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہوں۔ میں گورنمنٹ کے ایک ہائی اسکول میں اپنے تدریسی فرائض ابھی انجام دے رہا ہوں۔ اسلامک اسٹڈی میں نے ماسٹر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو لٹریچر میں بھی ماسٹر کی ڈگری ہے اور ایجوکیشن میں بھی ماسٹر کی ڈگری۔ تو چونکہ میرا چھوٹے بچوں سے عرصہ 35 سال کا تعلق ہے، آج کی قوم ماشاءاللہ پہلے سے بہتر نماز کی طرف آ رہی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ مسجدوں میں صرف اور صرف بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ نوجوان نسل نماز کی طرف راغب ہو رہی ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے کہ نماز سیکھ کر اگر پڑھی جائے تو اس میں خشوع و خضوع پیدا ہوگی، لذت ہوگی اور قبولیت کا سبب بنے گی۔ تو نماز میں لذت اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلے ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں، اور پھر نماز کو محتاج بن کر سیکھیں۔ جب ہم نماز کا مفہوم، مطلب اور طریقہ سیکھ کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ نماز کی ادائیگی میں لذت بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ
ضرور بضرور ہماری دعائیں نمازیں قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو سیکھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسہ کے دوران 2 سجدوں کے درمیان اکثر پڑھا کرتے تھے، اس کا الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا مفہوم پہ اور فضیلت پہ نظر ڈالیں گے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور بعض روایت میں اس کے علاوہ بھی 2 لفظ 2 کلمات ہیں، وجبرنی ورفعنی۔ پیارے مسلمان بھائیوں، میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً آپ کا فرمان سچ ہے، حق ہے۔ آپ نے فرمایا جب ایک مومن بندہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے اور میری ثنا بیان کرتا ہے، پھر میری حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، آسان نہیں، الا عبدی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یوم الدین، جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ معزز سامعین، جب ہم اس طرح یقین کر کے پورے اہتمام کے ساتھ جب ہم یہ کلمے پڑھیں گے، اللہم اغفر لی، کس کو مغفرت کی ضرورت نہیں، ہم گناہ گار بندے، اے اللہ مغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اے بندے میں نے معاف کر دیا، تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب ہمیں پورے یقین کے ساتھ پورے وثوق سے اللہ سے مانگیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کو جب وہ اچھی طرح نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ہر کلمے پہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اور اللہ کی ذات یہ فرما دے کہ میں نے رحم فرما دے، بندے میں نے تیرے اوپر رحم فرما دیا، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت دے، تو اللہ فرما دے کہ میں نے تجھے عافیت دے دی، واہدنی، مجھے ہدایت دے۔ سب سے بڑی بات، جب ہم ہر بندہ ہدایت کا محتاج ہے، جب ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ہمیں ہدایت نصیب فرما، جب ہم یہ کہیں گے واہدنی، اے اللہ میں تیری ہدایت کا محتاج ہوں، مجھے ہدایت عطا فرما، تو اللہ فرما دیں اے بندے میں نے تجھے ہدایت عطا کر دی، ورزقنی، اے اللہ اپنے پاک رزق میں سے مجھے برکت والا رزق عطا فرما، وجبرنی، اے اللہ جو میری تلافی میرے نقصان ہو رہے ہیں، کمی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ تو ان میں میرا مددگار بن جا، ان کی تلافی فرما، ورفعنی، اے اللہ مجھے رفتیں عطا فرما، بلندیاں عطا فرما۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ معاشرے میں عزت چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرما دے اے میرے بندے جا میں نے تجھے رفتیں اور بلندیاں عطا فرما دی۔ پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ایسے کلمات ہیں اگر ہمارے ایمان کی طاقت کے ساتھ دل سے نکل جائیں، قبولیت کا وقت ہو اور اللہ رب العزت یہ فرما دیں جو ہم نے مانگا ہے، اللہ فرما دے کہ میں نے عطا کر دیا، تو مجھے یہ بتاؤ اس میں اور کیا باقی رہ جاتا ہے جو ہمیں دنیا میں چاہیے اور آخرت میں چاہیے، نہ صرف دنیا میں، دنیا اور آخرت دونوں کی
ہر نعمت، ہر چیز اس کے اندر ہے، ان 7 الفاظ کے اندر ہے۔ اگر ہم تو گناہ گار بندے ہیں، سجدے پہ سجدہ، ایک سجدے سے سر اٹھایا نہیں، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، دوسرا سجدہ ادا نہ کرنے سے تو بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں یہ بھی فرماتے ہیں معاون میں کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، ان کا انجام دیکھ لیجئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کے ہاں حاضری کا مقام ہے۔ بندہ جب جس طرح کی شخصیت کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے، اس حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، اسی طرح تیار ہو کے جاتا ہے۔ تو ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اور یاد رکھیے اس کی صفت جبار اور قہار بھی ہے، اور ہم محتاج ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، نمازوں کی اصلاح کریں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ہم سب سیکھنے والے، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اگر میرے سے بھی کوئی غلطی ہو، میں بھی کوئی ایسی بات کہہ دوں، یہ تو میرے علم کی کمی ہے، میری کوتاہی ہے، تو آپ اس کی بھی اصلاح فرمائیں۔ ہم مل جل کے اپنی نمازوں کو درست کریں۔ دنیا فانی ہے، ایک دن چلے جانا ہے، ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی نماز کو سیکھ کر پڑھیں۔ ہم پڑھتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، ٹائم بھی لگاتے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی جاتے ہیں، میری مائیں بہنیں اپنا کام چھوڑ کے نماز کی طرف آتی ہیں۔ لیکن اگر نماز میں پھر بھی ایسی کمی اور کوتاہی ہو جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر انسان سستی اور کاہلی کے نماز ادا کرے گا تو وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز سے بچائے، ایسی نماز نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام تک پہنچ جائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے، کوشش بھی کیجئے۔ خدا کے لیے میرا یہ پیغام اپنے عزیز و اقارب تک آگے پھیلائیے۔ اس کار خیر میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ شاید قیامت والے دن یہ ہماری ادنا سی کاوش ہمارے کام آ جائے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی کے کہنے پہ کوئی نیکی کرتا ہے تو کہنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آئیے اس کار خیر میں حصہ ڈالیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نماز درست کرنے کی، اہتمام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔